جی، سوال یہ ہے کہ کچھ دن عبادات میں بہت اچھا-سا دل لگتا ہے، کیفیات بہت اچھی ہوتی ہیں، اور پھر ایک دم سے بالکل سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، نماز میں بھی جی نہیں لگتا، طبیعت پر سستی اور کاہلی کا بہت غلبہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوتی ہوں۔ تو اس کے لیے کوئی حل بتائیں یا کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو میری جان، جب ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے نا تو ڈاکٹر سب سے پہلے ہمیں کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ پہلے ٹیسٹ کروائیں، تو ٹیسٹ کی رپورٹ آئے گی تو پھر ڈاکٹر اپنی پرسکرپشن لکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو روحانی ڈاکٹر ہے نا وہ بھی آپ سے کہتے ہیں کہ پہلے آپ اپنا ٹیسٹ کریں۔ تو یہ جو روحانی بیماری کا ٹیسٹ ہے نا یہ ہم نے خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کی عبادت بہت اچھی جا رہی ہیں اور نماز میں بھی دل لگ رہا ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان دنوں آپ کی روٹین کیا تھی، کھانے پینے کی کیا روٹین تھی، آپ کے جو دوست احباب ہیں ان میں کون کون سے لوگ شامل تھے، کن لوگوں سے آپ زیادہ مل رہی تھیں ان دنوں میں، کن لوگوں سے آپ کا رابطہ زیادہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو نوٹ کر لیں تو ان دوستوں کی ایک لسٹ جو ہے نا وہ بنا لیں کہ یہ میرے دوست، میرے رشتہ دار ایسے ہیں جن سے جب جب میں ملتی رہتی ہوں تو میری جو روحانی کیفیات ہیں وہ بالکل مینٹین رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کی کیفیات بہت اچھی سی چل رہی ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ پھر ایک دم سے کیفیات خراب ہو جاتی ہیں، اور جب آپ کی ایک دم سے کیفیات خراب ہوں تو پھر آپ نے بیٹھ جانا ہے سر پکڑ کے اور غور کرنا ہے کہ آج میری نماز میں خشوع نہیں رہا، آج میرے سارا دن میرے اوپر سستی کا غلبہ رہا ہے، میری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، میرے معاملات خراب ہو رہے ہیں، میرے خیالات بھی خراب ہو رہے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ ڈھونڈنی ہے۔ وجہ میں آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی خوراک میں کیا تبدیلی آئی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کچھ ایسا کھایا ہے، بازار سے کچھ خرید کے کچھ ایسا کھایا ہے، یا کہیں سے رزق میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، کچھ ایسی جگہ سے آپ نے کھا لیا ہے جہاں پر پاکیزگی اور طہارت کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ یہ ایک پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ آج آپ کون سے ایسے لوگوں سے ملی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، جیسے اسپیشلی جو سستی اور کاہلی کا غلبہ ہے یہ شیطان کا غلبہ ہے، تو اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ نظر بد بھی ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آج کے دن اگر میرے اوپر یہ غلبہ جو ہے وہ زیادہ ہوا ہے، یہ کیفیت زیادہ غالب ہوئی ہے، تو آج سارا دن میں کس سے ملی تھی، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے جس سے ملنے کے بعد آپ کی یہ کیفیات خراب ہوئی ہیں، یا ملاقات یا فون پہ بات، ٹھیک ہے، یا کانٹیکٹ جو بھی آپ کا ان کے ساتھ ہوا ہے، تو آپ نے ان کا نام بھی نوٹ کر کے انڈر لائن کر لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے جب نیکسٹ ٹائم ان سے ملنا ہے تو آپ نے باوضو ملنا ہے، کیونکہ بعض رشتے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ نے نبھانا ہے اور آپ ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو ملنے سے پہلے وضو کرنا ہے، اور نظر بد کی دعا پڑھ کے ملنا ہے، اور ان سے ملاقات کے بعد بھی نظر بد کی دعا پڑھ کے جو قل اعوذ برب الفلق اور ناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے اور اپنے پورے بدن پہ پھیرنا ہے ملاقات کے بعد، تاکہ اگر کوئی نظر بد کے کچھ اثرات ہیں تو زائل ہو جائیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ان سے آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا، کسی سے کچھ نہیں کہنا، لیکن یہ آپ کا اپنا سیکرٹ ہے، یہ آپ نے اپنی سیفٹی کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ آہستہ آہستہ ایسے ارد گرد دیکھیے، ہماری کمیونٹی میں ہر طرف پازیٹیو نیگیٹو سب طرح کے لوگ ہیں، ہم ایسے ہی لوگوں میں رہتے ہیں، ہم ایسے ہی لوگوں میں ہم نے جینا ہے، نبھانا ہے۔ تو کیا ہے کہ ہم نے ان لوگوں سے جو رشتے ہیں وہ نہیں ہم نے توڑنے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان سے اپنی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو اپنی حفاظت کا یہی طریقہ ہے کہ ملنے سے پہلے حفاظت کی دعائیں پڑھیں، اور جب آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گی تو پھر کیا ہے کہ پھر کسی کی حسد، کسی کی بری نظر آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی، ٹھیک ہے؟ پھر وہ اپنی بد نظری کا الٹا وبال اس کے اوپر پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کے لیے برا کر رہا ہے، آپ کے لیے بغض اور کینہ رکھ رہا ہے اور آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا تو اللہ بھی اس کو کچھ نہیں کہے گا،
ٹھیک ہے، اللہ نے اس کے لیے پورے کا پورا قانون بنا رکھا ہے. اللہ نے کیا کہا ہے کہ حسد کرنے والا جو ہے اس کی نیکیاں کھائی جاتی ہیں، وہ اپنی عبادات کو ختم کر رہا ہے. اور پھر کیا ہے کہ اس کی جو نیک اعمال ہے وہ آپ کو ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں. پھر تیسرا یہ کہ اس کا وبال بھی اس کے اوپر پڑتا ہے، جیسے ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں حدیث میں. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے اپنی پروٹیکشن اسٹرانگ کر لینی ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا اور اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لینا ہے. اور جو اگر آپ کو اس کے ساتھ رشتہ داری ہے تو آپ نے اس رشتے کو اسی طرح سے نبھانا ہے، اور اس کی ہدایت کے لیے بھی دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی ہدایت کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور اپنی پازیٹیوٹی جو ہے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے دل میں بغض اور کینہ نہیں پالنا، یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ اس سے ملنے کے بعد آپ کی کیفیت خراب ہوئی ہے فلاں رشتہ دار سے ملنے کے بعد، تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے دل میں بغض اور کینہ پال لیں. نو، اگر آپ ایسا کریں گی تو آپ اور خراب ہوں گی. آپ نے ایسا قطعاً نہیں کرنا. آپ نے اپنی حفاظت کرنی ہے، اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس کا معاملہ اپنے رب پہ چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دو باتیں ہو گئی، ایک خوراک کی بات ہو گئی اور ایک ملنے جلنے کی بات ہو گئی. اور تیسری بات یہ کہ ہم سے کوئی جانے انجانے میں ایسی غلطی ہو گئی ہے، ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. مثلاً ہم موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل کی سکرین پہ کچھ ایسا آ گیا ہے کہ ہم نے، ایک تو آتا ہے کہ آیا ہے اور ہم نے اس کو فوراً آگے کر دیا، پاس کر دیا، ہم نے اس پہ نظر نہیں رکی ہماری. ٹھیک ہے، اگر ہماری نظر رک گئی اس پہ اور ہم نے اس سے دلچسپی لی اور ہم نے اس کو ٹائم دیا تو اس سے بھی عبادات کی جو لذت ہے، جو توفیق ہے، وہ چھن جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے یہ کہ جو شخص یعنی مفہوم بیان کر رہی ہوں، اللہ کے الفاظ کی کمی بیشی معاف کرے، کہ جب انسان کی نگاہیں جو ہیں وہ بے حیائی کے کاموں کو دیکھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت سے حلاوت کو چھین لیتے ہیں. عبادت سے حلاوت ختم ہونے کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ ہماری آنکھوں کا غلط استعمال. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ میرے سے کیا غلطی ہوئی ہے. پھر آپ نے اس کے اوپر توبہ استغفار پڑھنی ہے، اور اس کے اوپر پھر جو ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس چیز کو اوائڈ کریں. اچھا، اس کے لیے بھی ایک ٹپ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ باوضو رہیں. ہر وقت جب آپ باوضو میں وضو میں رہیں گی، جیسے اب موبائل ہے، ہم موبائل کے عادی ہو چکے ہیں، ہم نے موبائل کی سکرین جو ہے یہ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم اس میں کوئی اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. جب آپ وضو میں ہوتے ہیں تو آپ اللہ کے حصار میں ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ پھر آپ کی نگاہیں جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے جو وضو میں ہوتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، وہ ایسے محفوظ ہو جاتا ہے جیسے انسان ایک قلعے میں محفوظ ہوتا ہے. تو آپ حفاظت میں ہیں. باوضو شخص جو ہے وہ اس کی اللہ ہی حفاظت کرتا ہے، اور وہ فوراً پھر جو ہے وہ اس چیز سے گزر جاتا ہے. اب یہ تین چیزیں ہیں، آپ ان تین ٹپس پر عمل کریں، انشاءاللہ جو ہے یہ والے پرابلمز جو ہیں یہ نہیں آئیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے کہ عبادات کی جو کیفیت ہے وہ بھی مینٹین نہیں رہتی. کبھی کبھی آپ کی بہت اچھی کیفیات ہوتی ہیں اور کبھی کبھی کیفیات جو ہیں وہ تھوڑی ڈاؤن چلی جاتی ہیں. تو اس کے اوپر بھی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر جو میں نے تین ٹپس بتائی ہیں، اگر یہ تین ٹپس کوئی بھی ایک وجہ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، اس کے باوجود عبادات میں کچھ جو کیفیات ہیں وہ نہیں بن پا رہی، تو اس کے لیے بھی پریشان نہیں ہونا. مومن کی قلبی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے. ٹھیک ہے نا، تو پریشان نہیں ہونا، لیکن کوشش جاری رکھنی ہے. رجوع جو ہے نا، رجوع وہ اس کو جو ہے وہ آپ نے بڑھا دینا ہے. اور بات وہی ہے کہ یہ اپس اینڈ ڈاؤن جو ہے نا یہ بھی اسی لیے آتے ہیں کہ ہماری جو ایفرٹ ہے اس کو ہم بڑھائیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم اور سٹرگل کریں اور آگے بڑھیں. تو سم ٹائم یہ ہمارے درجات کو بڑھانے کے لیے بھی ایسا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے زیادہ فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے.